ڈاؤن سنڈروم بچوں کے لیے بننے والا شاداب ولیج ایک خواب جو حقیقت نہ بن سکا۔ 100 کنال سے زائد زمین مختص ہوئی، کروڑوں روپے خرچ ہوئے، ہزاروں درخت بھی لگے اور 4 دیواری تک مکمل کر لی گئی، لیکن انجام زمین واپس، منصوبہ ختم اور امید دفن ہو گئی۔ سرکاری ماہرین کو نظر انداز کر کے لاکھوں روپے دے کر ایک پرائیویٹ فرم سے فیزیبلٹی رپورٹ بنوائی گئی اور اسی رپورٹ نے زمین کو ناقابل تعمیر قرار دے دیا۔ نہ عمارت بنی اور نہ ہی بچے بسے، صرف وقت، پیسہ اور اعتماد ضائع ہوا۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود فہیم امین۔ فہیم، میرا سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو 2010 میں ہمیں پتا چلا تھا کہ جب اس وقت کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھے، انہوں نے اس منصوبے کے لیے زمین الاٹ کی تھی، تو پھر وہ خواب 13 سال بعد کیوں دفن ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ فرزانہ آپ کا۔ آج سے کچھ دن قبل ہم لوگ ایک اولڈ ہوم گئے تھے اور وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پر بہت بڑی تعداد میں بزرگ خواتین جو ہیں جن کو اپنوں نے ٹھکرا دیا تھا، تو وہ ایک اولڈ ہوم میں مقیم تھی، اور وہاں پر ہمیں کچھ ایسی خواتین بھی ملی جو کہ ڈاؤن سنڈروم کا شکار تھیں، تو ان کو بڑے مشکل سے وہاں پر رکھا گیا تھا۔ یہ تو ایک پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے کام کیا جا رہا تھا، لیکن جب ہم نے یہ چیک کرنے کی کوشش کی اور پتہ کرنے کی کوشش کی کہ حکومتی سطح پر ان اسپیشل لوگوں کے لیے، اسپیشل بچوں کے لیے کیا کچھ بنایا جا رہا ہے یا کوئی ایسا پروجیکٹ ہے، تو اس میں ہم چلے تو ہمیں پتہ چلا کہ جی 2010 میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے ایک جگہ جو ہے وہ اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دی، کیونکہ وہ ایک تقریب میں گئے تھے اور وہاں پر ایک اسپیشل ایجوکیشن سکول کی پرنسپل تھی زبیدہ صاحبہ۔ انہوں نے شہباز شریف صاحب کی اس طرف توجہ دلوائی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بچے جب تک ماں باپ ہوتے ہیں تب تک تو بڑے لاڈ پیار سے انہیں رکھا جاتا ہے جو ڈاؤن سنڈروم کا شکار ہوتے ہیں۔ اب جب ان کے والدین نہیں رہتے تو یہ جو بچے ہیں جو کہ اس وقت ان کی عمریں زیادہ ہو چکی ہوتی ہیں، انہیں سنبھالنا جو ہے ایک چیلنج ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ تو ان لوگوں کو سنبھال لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب دوسرے لوگ بھائی بہنوں کے پاس یہ پھر جاتے ہیں تو پھر ان کی اس طرح ٹیک کیئر نہیں ہوتی اور پھر ان لوگوں کے لیے بڑی پرابلمز ہوتی ہیں۔ تو حکومتی سطح پر کچھ ایسا پروجیکٹ لے کر آئیں تاکہ ان لوگوں کو ہم سرکاری تحویل میں رکھیں اور وہاں پر ان لوگوں کو سنبھالا جائے، ان کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز رکھی جائیں۔ تو 2010 میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے شرک پور کے قریب 100 کنال کے قریب جو جگہ ہے اسپیشل ایجوکیشن کو دے دی کہ آپ یہاں پر اپنا ایک منصوبہ بنائے، جس میں PC1 تیار کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ یہاں پر فش فارم ہوگا، گارڈننگ کی جائے گی، مختلف قسم کے پروجیکٹ کیے گئے تاکہ یہاں پر یہ لوگ جو ہیں جب رہیں تو ان کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز بھی کروائی جا سکیں۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ اس جگہ کو پھر قبضہ مافیا نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ جب مقامی لوگوں کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے کچھ دباؤ آیا تو صرف 2 یا 3 ہیئرنگز میں 2020 میں اس کا جو سٹے آرڈر جو ان لوگوں نے قبضہ مافیا نے لیا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب اس دوران پھر کروڑوں روپے لگا کر اس کی 4 دیواری بھی کر دی گئی، وہاں پر عملہ بھی تعینات کر دیا گیا، اور اس کے بعد یہاں پر کہ باقاعدہ طور پر اگر آپ بات کریں تو اس جگہ پر بہت بڑی تعداد میں پلانٹیشن جو کمپین تھی اس کے دوران یہاں پر پودے بھی لگائے گئے، اور کوشش یہ تھی کہ یہاں پر کم سے کم جب یہ پروجیکٹ شروع ہوگا تو 200 لوگوں کو یہاں پر لا کر بسایا جائے گا، تاکہ یہ ایک انیشیٹو جو ہے وہ ہیومینٹیرین اینگل پر بہت زبردست تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ 2023 میں اس پروجیکٹ کو رول بیک کر دیا گیا۔ اس منصوبے پر کروڑوں روپے جو لگائے گئے تھے اس کی 4 دیواری پر، اس کی جو PC1 تیار ہوئے، جو دیگر معاملات ہوئے، اس کے بعد 2023 میں یہ پروجیکٹ ختم ہو گیا۔ اب اس میں 3-4 کویسچن ہیں۔ اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اب عمومی طور پر ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ ایک تو اس طرح کے ڈپارٹمنٹس کو جگہ نہیں ملتی، اب اگر جگہ مل جاتی ہے تو اس کے بعد اس جگہ کی حفاظت نہیں ہوتی۔ جگہ مل گئی، فنڈنگ ہو گئی، دیواری ہو گئی، تو مطلب اتنا اہم منصوبہ، آخر کس نے اس منصوبے کو لاوارث چھوڑا پھر؟ لیکن یہ اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو اعلیٰ حکام ہیں ہم نے ان سے بھی رابطہ کیا اور اس پہ ان کا موقف لینے کی بھی کوشش کی، لیکن ان کی طرف سے کوئی ہمیں ابھی تک جواب نہیں دیا گیا۔ جو ڈاکومنٹیشنز ہیں اس حوالے سے، اس میں اب یہ دیکھ لیں کہ یہ اسپیشل ایجوکیشن کا جو یہ پروجیکٹ تھا، اس میں جو اس کی باقاعدہ طور پر ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کی تقریب ہوئی ہے، اس کے بعد جب 4 دیواری ہوئی ہے، اس کے بعد وہاں پہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں۔ اس میں جو وہاں کے مقامی اس وقت کے MP تھے ان کی جانب سے بڑے زور
و شور سے لوگوں کی اس ڈپارٹمنٹ کی مدد کی گئی اور اپنی ذاتی کیپیسٹی میں اور ان کا ایک تھا کہ جی کہ ایک نیک مقصد کے لیے میں اگر ایک ادارہ کام کر رہا ہے اور ہمارے علاقے میں یہ ہو رہا ہے تو ہم اس کے لیے مدد بھی کریں. لیکن اس کے باوجود یہ سارا کچھ جو ہے 2023 میں رول بیک کر دیا گیا اور اس کے بعد آج تک اس کی جگہ پہ کوئی متبادل منصوبہ جو ہے وہ نہیں دیا جا سکا. کیونکہ جو اسپیشل ایجوکیشن ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو جن لوگوں کو یہ سنبھالتا ہے پڑھاتا ہے جو اسپیشل ڈاؤن سنڈروم بچے ہوتے ہیں یا کچھ اور ہوتی ہے ڈیف بچے ہوتے ہیں کوئی دیگر بچے ہوتے ہیں ان لوگوں کو سنبھالنا اس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے. جب یہ سنبھال لیے جاتے ہیں تو اس کے بعد اگلا سٹیپ بھی تھا نا. اب اتنا اچھا زبردست پروجیکٹ جس کے لیے فہیم رول بیک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دیکھا جائے تو زمین پر کروڑوں روپے خرچ کر کے 4 دیواری بنائی گئی, ٹھیک ہے. پھر اچانک ایک پرائیویٹ فرم آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ جناب یہ جو جگہ ہے وہ عمارت کے لیے موزوں نہیں ہے. تو میرا سوال صرف یہ ہے کہ کیا زمین کی فیزیبلٹی رپورٹ شروع میں نہیں بنائی گئی تھی, اور اگر نہیں بنائی گئی تھی تو پھر کروڑوں روپے کیسے لگا دیے گئے؟ اچھا یہ بڑا زبردست کویسچن ہے فرزانہ صاحبہ کہ جب اس کی PC1 تیار کیا گیا اس وقت اس میں جو تمام بنایا گیا تو یہ کبھی بھی جب بھی کوئی پروجیکٹ شروع کیا جاتا ہے تو سب سے پہلا جو کام کیا جاتا ہے وہ اس کی سوئل ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اب جب سوئل ٹیسٹنگ جو ہے وہ ایک پرائیویٹ فرم سے کروا لی گئی تھی تو اس کے بعد اگر اس منصوبے کا تھوڑا سا ڈیزائن چینج کر لیا جاتا تو اس زمین کو اگر آپ ہائی رائز بلڈنگ کی بجائے آپ وہاں پہ ان اسپیشل بچوں کے لیے آپ کیونکہ پورے پنجاب سے لوگ جو ہیں بچے جو ہیں وہ مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو وہاں پر ان کے لیے فش فارم جو کہ PC1 کا حصہ تھے مختلف قسم کے فارمز وہاں پہ بنانے تھے تاکہ ان لوگوں کو وہاں پر انگیج کیا جائے. کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا تھا لیکن انتظامیہ نے لگتا ہے کہ فوری طور پر اس منصوبے سے ہاتھ اٹھا لیا کہ جی کہ یہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, آپ یہ ڈپارٹمنٹ کو واپس کر دیں. حالانکہ اس طرح کے جب منصوبے ہوتے ہیں اگر آپ سوئل ٹیسٹنگ کروائی لی گئی تھی تو اس کے بعد حکومت کو چاہیے تھا یا اسپیشل ایجوکیشن کو چاہیے تھا کہ اس کا کسی سرکاری ادارے سے انجینئرنگ یونیورسٹی سے آپ نیسپاک سے یا دیگر جو سرکاری ادارے ہیں وہاں سے بھی اس کا ٹیسٹ کروا لیا جاتا اور اس کے بعد جو چیز وہاں پر بن سکتی تھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہاں پہ نہ ہائی رائز بلڈنگ بناتے ہیں وہاں پہ گیسٹ ہاؤس بنا لیا جاتا ہے ان بچوں کے لیے اگر رکھنے کے لیے کچھ ایکٹیویٹی کر لی جاتی. لیکن یکمشت جو ہے اس جگہ کو واپس کر دینا مبینہ طور پر اس کے پیچھے بہت سی وجوہات نظر آتی ہیں. دیکھا جائے تو حکومت کے پاس اپنے ماہرین بھی تو موجود تھے نا, تو اس کے باوجود فیزیبلٹی رپورٹ کے لیے لاکھوں روپے دے کر ایک پرائیویٹ کمپنی کو ہائر کیا گیا تھا. کیا یہ مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہے؟ کیا یہ بدعنوانی کی واضح مثال نہیں دکھائی دیتی ہمیں یہاں پر اور باقیوں کو نہیں دکھائی دیتی؟ بالکل یہ مبینہ طور پر ایک نااہلی کی بہت بڑی اگزامپل ہے کیونکہ اس وقت جو اعلیٰ حکام تھے انہیں فوری طور پر ایک اپنا ویژن لے کے آنا چاہیے تھا کہ اگر ایک جگہ آپ کو کس مقصد کے لیے نہیں لگ رہی تو وہ اسپیشل ایجوکیشن کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال کرتا کیونکہ اس کے اوپر کروڑوں روپے لگ چکے تھے. وہاں پہ باقاعدہ طور پر ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہو چکی تھی, ہر چیز وہاں پہ کلیئر تھی. اب وہاں پہ کوئی آپ نے منصوبہ لانچ کرنا, اب نارملی آپ یہ دیکھیں کہ جو اسپیشل ایجوکیشن کے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز درکار ہوتی ہیں, مختلف قسم کی چیزیں کی جاتی ہیں. تو ان جگہوں کو جہاں کہ آپ کو مل چکی تھی, آپ کے پاس تھی, PC1 تیار ہو چکا تھا, ریوائز PC1 تیار ہو جاتا, سب کچھ ہو جاتا. لیکن اب جو اصل مقصد تھا جہاں سے میں نے بات اپنی شروع کی تھی کہ اس منصوبے کو ختم کرنے کے بعد ابھی تک ان لوگوں کے لیے جن کے لیے یہ منصوبہ شروع کرنے کی بنیاد رکھی گئی تھی ان کے لیے بھی کوئی منصوبہ متبادل طور پر سامنے نہیں آیا کیونکہ اب جس طرح کا مٹیریلسٹک سا معاشرہ ہوتا جا رہا ہے ایسے میں اس طرح کے لوگ جو ڈاؤن سنڈروم ہوتے ہیں وہ معاشرے کے کیونکہ ان کے لیے جو یہ چیز اس طرح کا منصوبہ جو تھا کیونکہ ان کو تو سمجھ نہیں لیکن یہ بحیثیت مجموعی طور پر یہ سوسائٹی اور اس حکومتی سطح پر اور معاشرے کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے تھا کہ یہ منصوبہ جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے کیونکہ جس گھر میں یہ ڈاؤن سنڈروم بچے ہوتے ہیں آپ ذرا حقیقی طور پر دیکھیں تو ان بچوں کو بہت لاڈ سے بہت پیار سے رکھا جا رہا ہوتا ہے اور والدین جو ہیں ہمیشہ انہیں پیمپرس کرتے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن جب یہ لوگ والدین کے فیس سے نکل کر آگے جاتے ہیں تو ان لوگوں کو سنبھالنا ان کو لیے ٹیک کر کرنا بہت ایک مشکل کام تھا اور